लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर जानेंगे इससे मुतालिक। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा किया है अब्दाली वेपन सिस्टम का। 450 किलोमीटर की रेंज का जमीन तक मार करने वाला है, जिसके और मैन्यूवरेबिलिटी लईकुर रहमान हमें अपडेट करें। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी की अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तबीयती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। ISPR का बताना है कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात है। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR का ये भी बताना था कि जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने इस मौके पर मुबारकबाद दी है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया। तो पाकिस्तान ने अब अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा किया है और बताते चले कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात में शामिल है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है और अब्दाली मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात में शामिल है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद।
قومی سلامتی کے تحفظ اور مؤثر دفاع کے لیے مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا. پاکستانی اسٹریٹجک فورسز کی تکنیکی مہارت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا. پاکستان کا ابدالی میزائل نظام کا کامیاب تجربہ. ابدالی میزائل زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے. ابدالی میزائل کی رینج ہے 450 کلومیٹر اور جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر چالاکی ابدالی میزائل کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں. تو پاکستان نے اب ابدالی میزائل نظام کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس نظام کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے. میزائل تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا. جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر چالاکی ابدالی میزائل کی نمایاں خصوصیات ہیں. کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ نے تربیتی لانچ کا مشاہدہ بھی کیا. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، فوجی کمانڈ اور اسٹریٹجک سائنسدانوں نے اس موقع پر شرکت کی، جبکہ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیف نے مبارکباد دی ہے. قومی سلامتی کے تحفظ اور مؤثر دفاع کے لیے مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا. پاکستانی اسٹریٹجک فورسز کی تکنیکی مہارت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی دفاع میں بے شمار میزائل، جس میں ایک اور اضافہ، پاکستان نے ابدالی میزائل نظام کا یہ کامیاب تجربہ کیا ہے اور ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا ابدالی میزائل نظام کا یہ کامیاب تجربہ. ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے. ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے. میزائل تجربے کا یہ مقصد آپریشنل تیاری اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا. جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر چالاکی ابدالی میزائل کی نمایاں خصوصیات ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقار حسن صاحب. پاکستان کا اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے ابدالی میزائل نظام کا کامیاب تجربہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، آئی تھنک ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے اسپیشلی بھارت کے لیے. ویسے تو میزائل ہمارے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس آئی تھنک اسکلیشن کے دور میں بڑا ضروری تھا کہ ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے. اور اگر آپ اس کی رینج بھی دیکھیں تو یہ آئی تھنک ہاف آف انڈیا کو کور کرتا ہے، دلی تک اس کی مار ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں جو ٹیکنالوجیکل ایج ہے پاکستان کا، یہ خود بھارت کے جو ڈیفینس اینالسٹ ایکنالج کر رہے ہیں. اس میں پروین ثانی ہے، اس میں جنرل HS پناگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو کوئی ایج حاصل نہیں ہے. باقی ہم نے ان کی جدھر بھپکیاں میں دیکھ لی، 10 دن سے ویٹ کر رہے ہیں اور اوپن کال کی ہے پاکستان نے کہ ہمت ہے تو آ جاؤ. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا منہ توڑ جواب ہے اور دس از اے شاٹ اکراس دا بو جس کو بولتے ہیں کہ، اور اس میں دونوں کیپبلٹیز ہیں. یہ کنونشنل وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے اور نیوکلیر بھی. تو دنیا کو بھی آئی تھنک باور کرانے کی ضرورت ہے کہ بھارت کا جو اس وقت چڑھا ہوا بخار اس کو جنگ کا اس کو روکا جائے. اور اگر لیٹس سے بھارت کو وینچر کرتا ہے تو اس کے لیے ہر قسم کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی، ہتھیار بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، آرمی بھی ہے اور عوام بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو پاکستان کی آئی تھنک اسٹریٹجک فورسز کو مبارکباد کہ انہوں نے آئی تھنک یہ ڈسپلے کیا. بالکل. اور بھارت کو واضح پیغام دیا گیا ہے ایسے وقت میں جب بھارت کی جانب سے جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رافیل طیارے جب وہاں سے پرواز کرتے ہیں تو پاکستانی فضائیہ اس کو ٹریس کر لیتی ہے. تو اپنی مہارت کا بھرپور جواب دے رہی ہے لمحہ بلمحہ پاکستانی افواج. جی بالکل. وہی ابھی جو کیپبلٹیز ہیں ہماری اللہ کے فضل سے ابھی بھارت کو تھوڑا شک ہے. وہ اصلی 2019 سے پیچھے رہ رہے ہیں. میرے خیال 2019 سے بھی پیچھے کا پاکستان دیکھ رہے ہیں. حالانکہ 2019 میں ان کو جواب مل گیا تھا، لیکن بعد میں کچھ ویپن سسٹم انڈیا نے ڈکٹ کیے اور موڈی نے بھی کہا تھا جی کہ رفائل ہوں گے تو ہم دیکھ لیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفائل بھی آ گئے، لیکن آپ کو پتا ہوگا جو PL-15 سسٹم آیا ایئر فورس کے پاس، اسٹینڈ آف ویپن سسٹم ایئر ٹو ایئر، اس میں تو پھر 200 کلومیٹر بھارت کے اندر سے کوئی جہاز فلائی نہیں کر سکے گا. پھر فتح سسٹم ہے، پھر اس میں ابدالی ہے، ہمارے غوری میزائل سسٹم ہے جو لانگ رینج ہے، پھر ہمارے SS سے آئی تھنک ڈرونز آ گئے ہیں. ابھی جس طرح ایک بیرافٹر ڈرون ہے جو لٹرلی انڈمان آئیلینڈز ان کا سب سے دور ہے
وہاں سے 2 چکر لگا کے آ سکتا ہے. اسی طرح بحر ہند میں اور آپ کہہ لیں کہ عربین سی میں پوری ڈومیننس ہے پاکستان کی, دیٹس وائی ان کے ایئرکرافٹ کیریئر بھی واپس چلے گئے. تو میرے خیال میں ایک کلیئر جواب ہے, بارڈر کو اس طریقے سے سیل کیا گیا کہ ابھی وہاں سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا, اور انشاءاللہ تعالی جلدی مودی صاحب کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وار مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقار حسن صاحب, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ راشد صاحب وقت دینے کے لیے. بتائے گا ایک ایسے وقت میں جب بھارت گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے, اس طرح کا میزائل سسٹم کا لانچ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ٹائمنگز کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی آپ؟ تو صاف ظاہر ہے یہ اس وقت اسٹینڈ آف کا ماحول ہے, اور اس میں کوئی بھی کیپیبلٹی ہماری جو ویل ٹیسٹڈ ہو اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ بڑا اس وقت ریگرس تھا, اور ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ پورا جو اسپیکٹرم ہے اس کا میڈیم اور شارٹ اور لانگ, اب اس میں پاکستان کا بڑا مؤثر کوریج ہے. اور یہ چونکہ ہر میزائل ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, ان کے پیرامیٹرز میں جانا تو مناسب نہیں ہے, مگر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ اس میں کچھ ایسی کیپیبلٹیز ہیں جو ڈیفینیٹلی دشمن کو سوچنے پہ مجبور کریں گی کہ وہ کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب.